بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا منهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، او كما قال عليه الصلاة والسلام. گناہ کہتے ہیں شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف کام کرنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم گناہ کرنا نہ بھی چاہے تو بھی گناہ ہو جاتا ہے. اور بہت سے بندے اور بندیاں وہ ہیں جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، جن کی عادت ہی بن گئی ہے. لیکن بہت سے ایسے نیک بندے ہیں جو چاہتے تو نہیں ہے نافرمانی کرنا، لیکن ان سے ہو جاتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی صفت ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے: کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام کے تمام بنی آدم گنہگار ہیں، لیکن بہترین گنہگار کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والا ہے. تو جب ہمارے اندر گناہ کی صفت ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید تھی کہ اس بیماری کا وہ علاج ہمیں نہ بتائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتایا، اور استغفار کا حکم اپنے نبی کو دیا. چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. علماء نے اس کی کئی توجیہ لکھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو معصوم ہے، ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. پھر استغفار کرنے کا کیا مطلب؟ ایک تو سیدھی سی بات یہ کہ دراصل یہ امت کے لیے تعلیم تھا. دوسری توجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ہر لمحہ دن بدن آپ کے درجات بلند ہوتے تھے. تو جب آپ کسی بلند درجے پر پہنچتے تھے تو پچھلے جو مقام تھا وہ آپ کو کمی محسوس ہوتی تھی، تو اس پر استغفار کیا کرتے تھے. ایک رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ والی گزری ہیں، وہ کہتی ہے کہ ہمیں تو اپنی عبادتوں پر بھی استغفار کرنی چاہیے، کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، وہ عبادت جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں ہوتی. تو جب ان عبادتوں پر استغفار کر لیا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب فرض نماز، جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد پہلے ایک مرتبہ الحمدللہ، اور اس کے بعد 3 بار استغفار کرنا چاہیے. الحمدللہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے توفیق عطا فرمائی، اور استغفار اس لیے کہ اس عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا، اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما. عبادتوں پر بھی استغفار کیا جاتا ہے.
اور استغفار کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نام اعمال سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال سے اس گناہ کو بھی مٹا دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذہن و دماغ سے بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن وہ بندہ بڑی ہی انعام میں ہوگا، بڑا ہی خوش و خرم ہوگا، جس کے نام اعمال کے اندر سب سے زیادہ استغفار ہوں گے۔ دنیا کے اندر تو اس کے بے شمار فائدے ہیں کہ ہمارا نام اعمال سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ہم نکل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہمارے گناہ صاف ہو جائیں گے تو پریشانیاں بھی ہم سے چھٹکارا پا جائیں گی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، لوگ آئے، کوئی اپنی پریشانی لے کر آیا کہ میرا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، تو ان کو فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا کہ ایک باغ ہے ہمارا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں پھل زیادہ آئے، تو ان کو بھی بتایا استغفار کرو۔ ایک آدمی اور آیا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی تدبیر بتائیں، کوئی عمل بتائے استغفار کرو۔ ایک آدمی اور آیا کہتا میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس کو بھی بتائے استغفار کرو۔ ایک اور آدمی اور آیا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، آپ کوئی عمل بتائیں، کوئی دعا بتائیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اولاد نصیب فرمائے استغفار کرو۔ تو جو وہاں لوگ بیٹھے تھے انہیں تعجب ہوا کہ آپ کو مختلف لوگ اور کئی آدمی آئے اور آپ نے سب کو نیکی عمل بتایا۔ کہا کہ میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں بتایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ جب انسان استغفار کرے گا تو اللہ بارش بھی برسائے گا اور تمہاری مال کے ذریعے سے مدد بھی کرے گا، اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، مال کے ذریعے سے بھی تمہاری مدد ہوگی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو استغفار کے اندر یہ سارے فوائد ہیں، دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں، کہ وہ بندہ کل قیامت کے دن بڑی خوش و خرم میں ہوگا جس کے نام اعمال کے اندر زیادہ استغفار ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کا روٹین بنانا چاہیے کہ ہم گھر میں ہو، سفر پر جا رہے ہوں، راستے میں ہو، آفس میں ہو، فیکٹری میں ہو، کہیں بھی ہو، ہماری زبان پر استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ، اگر پورا استغفار پڑھے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن پوری یاد نہیں ہے تو صرف استغفر اللہ، تو فائدہ کیا ہوگا کہ نام اعمال سے گناہ صاف ہوتے جائیں گے۔ اس لیے کہ گناہ کی مثال مختلف علماء کرام نے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر توبہ نہیں کیا، پھر گناہ کیا تو تیسرا نقطہ لگتا ہے، تو رفتہ رفتہ گناہوں کی وجہ سے وہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں انسان توبہ کرتا ہے گناہ ہونے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقطے کو بھی مٹا دیتے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے۔ تو گناہ کی صفت
صفت جو ہمارے اندر ہے، ہم سے گناہ جان کر بھی ہوں گے اور بھول کر بھی ہوں گے، تو اس کا علاج بھی ہمیں بتایا گیا ہے، اس کی دوا بھی ہمیں بتائی گئی ہے کہ استغفار کرو، فوراً توبہ کرو، اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والا گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں لکھا جائے گا، اور کل قیامت کے دن اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس لیے کہ استغفار، جو آدمی استغفار کرنے کا عادی ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو اس کے نامہ اعمال سے تو گناہ ویسے ہی صاف ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار ہم کیا کریں، اس لیے کہ گناہ اگر ہمارے نامہ اعمال کے اندر رہے تو اس کی سزا جہنم میں بھگتنی پڑے گی، اور خاص طور سے نوجوانوں کا استغفار، توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اور توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بھی ہے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے مسلسل توبہ کرتا رہتا ہے۔ ایک آدمی چلنا چاہتا ہے لیکن پھر گر جاتا ہے، یعنی وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے لیکن پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، تو کل قیامت کے دن جب اس ایسے شخص کی جب پیشی ہوگی تو فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ اس کا تو پوری زندگی ہی عمل رہا کہ گناہ کرا پھر توبہ کیا، گناہ کرا پھر توبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ دراصل یہ بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتا تھا مجھ سے رشتہ، یہ گر جاتا تھا، لیکن یہ توبہ کے ذریعے سے پھر یہ کھڑا ہونا چاہتا تھا، چنانچہ اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا جائے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ وہ گناہ پر اصرار نہیں کیا بلکہ وہ ہمت نہیں ہارا، توبہ کرتا رہا، اور موت تک اس کا یہ روٹین رہا، یہ عمل رہا کہ گناہ ہو جا رہے تھے پھر توبہ کر لیتا تھا، تو کل قیامت کے دن اس کو گنہگاروں کی فہرست میں نہیں، اس کو نیک لوگوں کی فہرست میں اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو 24 گھنٹے کے اندر زیادہ ہم سے گناہی صادر ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہے، تو ہمیں زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود کہ آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، پھر بھی ایک دن کے اندر 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اور آپ کی تعلیم کے لیے، کس لیے کہ ہم سے گناہ بھی ہوں گے، تو اب تو ہماری حالات یہ ہے، مسلمانوں کی حالات یہ ہے کہ گناہ زیادہ کرتے ہیں، ہم نیکیاں کم کرتے ہیں، اور گناہ جو ہے نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے۔ جس طریقے سے گناہ بسا اوقات اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جو انسان کے ہمارے سارے پچھلے نیک اعمال برباد کر دیتے، تو گناہ کرنے سے نیکی بھی برباد ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے نیکی یہ بھی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن نے صاف کہا ہے کہ نیکیاں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے روایت کے اندر آتا ہے جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیک عمل کر لو، وہ نیک عمل تمہارے پچھلے وہ گناہوں کو مٹا دے گی۔ اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ چھپ کر کیا ہے تو چھپ کر توبہ کر لے، اور اگر کھلے عام گناہ کیا ہے، کسی کی مجلس میں غیبت کی ہے، پیٹھ پیچھے برائی بیان کی ہے مجمع کے اندر، تو اس کا توبہ بھی مجمع کے اندر کرے۔ چھپ کر گناہ کیا ہے تو چھپ کر توبہ کر لے، اور کھلے عام کیا ہے تو کھلے عام اس کا توبہ کرے۔ چنانچہ استغفار کرنے والا مستجاب الدعوات بھی بن جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، تو ایک مرتبہ کسی اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں جانا تھا، چنانچہ انہوں نے مصلحت کے خلاف سمجھا کہ میں کسی کو اپنے ساتھ لے لوں،
بلکہ تنہا سامان سفر تیار کیا اور تنہا نکل گئے سفر، کسی کو خادم کو بھی اپنے ساتھ نہیں لیا۔ راستے میں ایک جگہ رکنے کی ضرورت پیش آئی، ایک جگہ مسجد میں گئے، وہاں عشاء کی نماز کے وقت پہنچے، نماز ہوئی اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم رات کے اندر اس مسجد میں قیام کریں گے اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے پھر سفر شروع کرنا ہے۔ تو وہاں کے بڑے میاں نے ان کو اجازت نہیں دی اندر رکنے کی، اور ان کو جو ہے ڈانٹ کر باہر نکال دیا، ان کو نہیں پہچانے وہ۔ چنانچہ امام صاحب جو ہے اپنا سامان اٹھایا اور مسجد سے باہر نکل۔ مسجد کے باہر جو ہے ایک تنور تھا جس کے اندر روٹی بناتا تھا، ایک نوجوان تھا، وہ تنور کے اندر روٹی بنائے گا، اس کو نان بائی کہتے، اور سردی کا موسم تھا۔ کہا کیا بھائی میں تمہارے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں بیٹھ جائے، اجازت دے دی۔ تو امام صاحب کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ وہ نوجوان کیا ہے، وہ آٹے کا گولا بناتا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، روٹی ڈالتا ہے تو استغفار پڑھتا ہے، نکالتا ہے تو استغفار پڑھتا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں میں اس کو غور سے دیکھتا رہا کہ ہر پیڑے پر وہ استغفار پڑھ رہا ہے، ڈال رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے، نکال رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے۔ امام صاحب اس کو دیکھ کر مسکرائے، تو اس نوجوان نے دیکھا کہ بڑے میاں کیوں تم مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ کہا تم اتنی کثرت سے استغفار پڑھ رہے ہو، مجھے دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ میرے استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ میں نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول کر لی، صرف ایک دعا باقی رہ گئی ہے۔ فرمائے وہ کیا ہے؟ وہ کہا میری تمنا ہے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ہو جائے۔ وہ نہیں پہچانتا تھا، امام صاحب نے ان کو گلے لگایا اور کہا یہ بھی تو تمہاری دعائیں قبول ہو گئی۔ تو استغفار کے ذریعے سے انسان مستجاب الدعوات کے مقام کو پہنچ جاتا ہے، اور کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ کہ مستجاب الدعوات بن جانا کوئی معمولی مقام نہیں ہوتا۔ تو یہ مقام اس کو کثرت استغفار کی وجہ سے ملا۔ ایک عام روٹی بنانے والا استغفار کا مقام ہے کہ انسان کثرت سے استغفار کرنے سے مستجاب الدعوات کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار اپنا معمول بنائیں۔ بزرگوں کی معمولات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حالانکہ ان کے 24 گھنٹے کی زندگی ہمیشہ اللہ کے حکموں پر گزرتی ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے، اور اچھے اعمال کرنے کے باوجود ان کے نام ہے وہ 100 سے زیادہ روزانہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ بلکہ بعض بزرگوں کے معمولات میں لکھا ہے کہ روزانہ وہ 1000 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں، بعض 500 اور 200 کا معمول تو یہ ہمیشہ عام آدمی کا بھی رہا ہے۔ ابھی جو بہت سے جو نیک بندے ہیں ان کا یہ معمول ہے کہ زندگی کے 100 مرتبہ صبح استغفار اور 100 مرتبہ شام میں کرتے ہیں۔ تو جو آدمی 200 ہی مرتبہ اگر روزانہ استغفار کرتا ہوگا تو کیا اس کے نامہ اعمال میں گناہ رہیں گے؟ تو ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو پکارا جاتا ہے کہ اس شام کے گناہ کرنے والے صبح ہو گئی توبہ کر، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، جب رات آنے لگتی ہے تو کیا دن ختم ہو رہا ہے، اس کے اندر دنوں کے اندر گناہ کرنے والے اب رات آ رہی ہے توبہ کر، اور توبہ کا دروازہ جب تک دل کی دھڑکن چل رہی ہے تب تک جاری ہے۔ اور یہ اتنا مضبوط عمل ہے کہ ہمارے 60 سال 70 سال 50 سال سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک آدمی 60 سال اس کو گزر گئے نافرمانی میں، شرک و بت پرستی میں، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے۔ یہ سوال ہوتا ہی نہیں اس کی طرف سے کہ تم نے اتنے سال نافرمانیاں کی، نہیں ہوتا۔ یہ استغفار کے فائدے ہیں، دنیاوی فائدے
تو شروع میں بتا گا اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور پریشانیاں، غم، فکر یہ سب زائل ہو جاتے ہیں، اور استغفار کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس کئی آدمی آئے اور سب کو انہوں نے صرف ایک ہی عمل بتایا، استغفار کرو، استغفار استغفار۔ اور قرآن کریم کے اندر سے دلیل انہوں نے دی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کہ تم استغفار کرو گے تو جب بارش کی ضرورت ہوتی بارش بھی برسائے گا اللہ، اور تمہاری مال اور اولاد کے ذریعے سے مدد بھی کرے گا، اور استغفر انہ کان غفارا تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ دوسری جگہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا منهم، کہ جب کوئی نیک بندوں سے جب کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے تو فوراً وہ توبہ استغفار کر لیتے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کرتے۔ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے اللہ کے بندے اور بندیاں ہوں گے جو گناہوں کرنے کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ کیسے؟ ایک عجیب بات ہے، کسی اللہ والے نے بیان کیا کہ بہت سے ایسے نیک بندے اور بندیاں ہوں گے جو گناہ کرنے کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ جو نیک ہوتا ہے، جس کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ہوتی ہے، جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ایسا بے چین ہوتے ہیں، توبہ اس تڑپ کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ رو رو کر وہ پورا دن گزار دیتے ہیں۔ تجھے ایک گناہ کی وجہ سے جس کو شیطان نے بڑی محنت سے کرایا تھا، اس کو بھٹکانے کے لیے، اس کو مقام سے گرانے کے لیے جو اس سے گناہ کرایا تھا شیطان نے، لیکن وہ توبہ کے ذریعے سے رو دھو کر جو اس نے اس گناہ سے جو معافی مانگا ہے، اب جو اس کا مقام بلند ہوا ہے، کہتے ہیں یہ اب یہی گناہ اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن گیا۔ کچھ ایسے بھی بندے ہوں گے کل قیامت کے دن، لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ وہ سچے دل سے استغفار کرے۔ چنانچہ وہ سے اللہ والے کہ آج ہماری حالات یہ ہو گئی ہیں کہ ہم گناہ کر کے نہیں روتے، اور اللہ نیک بندوں کی علامات یہ کہ وہ نیکی کر کے جتنا روتے ہیں، آج ہم گناہ کر کے نہیں روتے۔ تقریباً تمام بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ آخر شب کے اندر تہجد کے وقت وہ اتنا روتے ہیں۔ خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک رات کے اندر صرف وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اس آیت کو پڑھ کر پوری رات رو رو کر گزار دی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا آخر شب میں اتنا روتے تھے کہ ان کی جو یہ دل ہے، کہتے ہنڈیاں جب پانی جب گرم ہوتی ہے تو کیسے ابلتا ہے، وہ مارتا ابال آتا ہے، ایسے اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ایسا بغل والے کو دیکھ محسوس ہوتا تھا۔ تو جب ہمارے نامہ اعمال کے اندر گناہ زیادہ ہیں تو ہمیں زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ پوری استغفار یاد ہے تو پورا پڑھنا چاہیے، نہیں یاد ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہر انسان یہ اتنا آسان ہے کہ اس کو کوئی فیکٹری کے اندر کام کر رہا ہو، گھروں کے اندر جو مائیں بہنیں ہوتی ہیں وہ کوئی بھی جھاڑو لگا رہی ہو، کپڑے دھو رہی ہو، کھانا بنا رہی ہو، یا کوئی آفس کے اندر بیٹھا ہو یا گھروں کے اندر بیٹھا ہو، کہیں بھی ہو زبان چلا سکتا، کہ ہمارا روٹین اور معمولہ رہنا چاہیے، تبھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، تبھی ہم نیک بندوں میں شمار ہوں گے۔ بغیر محنت کی کیا بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا معمول اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے بچیں تو بھی استغفار، اور مرنے کے بعد کل قیامت کے اندر ذلت سے، رسوائی سے، جہنم سے بچو تو بھی استغفار۔ اس لیے کہ ہماری عبادتیں اللہ کی شان نشان نہیں ہیں۔ اپنی عبادت کی بنیاد پر کوئی بھی انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ کتنی خطرناک بات ہے، عبادت کی وجہ سے کوئی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔
جب یہ بات اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تو چونک گئے صحابہ، فوراً سوال کے صحابہ کرام کی بڑی اچھی عادت یہ ہے، جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی فوراً سوال کرتے تھے۔ فرمایا کیا آپ بھی نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں کہ میں بھی نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں اور ان کا عبادت کا حال ایسے ہے کہ آپ اتنا رات کے اندر اتنی لمبی قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں کے اندر سوجن آ جاتا تھا، اور اتنا روتے تھے کہ پوری پوری رات رو گزار دیتے تھے، لیکن پھر بھی کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنے عبادات کی بنیاد پر، دین کی محنت کی بنیاد پر جنت کے اندر نہیں جاؤں گا، اس نبوت کے بنیاد پر بھی نہیں جاؤں گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم گنہگاروں کا کیا حال ہوگا۔ نبی تو معصوم ہوتے، وہ گناہ ہوتے ہی نہیں، وہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا اگلے اور پچھلے تمام گناہ آپ کے معاف ہیں۔ فرمایا پھر کیسے جائیں گے؟ کہ جاؤں گا جنت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور مہربانی کی بنیاد پر، البتہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، اور وہ جو درجہ ملیں گے وہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ملے گا۔ ایک ہوتا ہے انٹری، اور وہاں جانے کے بعد جیسے کہ دوسری کنٹری میں جائے تو وہاں ویزا لینا ضرور، بغیر ویزا کی انٹری کرنے نہیں دے گا آپ کو۔ اب اس داخلہ ہونے کے بعد وہاں اگر تو آپ لطف اندوز ہونا چاہے اس کے لیے اماؤنٹ چاہیے، آپ فلاں جگہ جائیں گے دیکھنے کے لیے پیسہ چاہیے نہیں چاہیے، بغیر پیسہ کے وہاں کہیں بھی آپ سیر و تفریح نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے جنت کے اندر جانے کے لیے تو اللہ کا فضل ہی ہمیں جنت کے اندر داخلہ کرائے گی۔ البتہ اب وہ جنت کے اندر نعمتیں چاہیے تو اب اعمال کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں جنتوں کے اندر، وہ دنیا کے اندر اعمال کی بنیاد پر ملے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ استغفار یہ اتنا مضبوط عمل ہے کہ ہمارے نامہ اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر مٹا دیتا ہے، اور ہمیں گنہگاروں کی فہرست سے نکال کر نیک لوگوں کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور نیک بندوں کا معمول یہ ہے کہ وہ بعض بزرگوں 1000 مرتبہ روزانہ استغفار کیا کرتے تھے، اور بعض بزرگوں کے معلومات میں لکھا ہے کہ 500 مرتبہ روزانہ وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم تو 100 مرتبہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے، کم از کم ہم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کریں۔ 100 مرتبہ کریں گے تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا ہی اعلان ہوگا، اور اللہ بغیر پریشانی کے، بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخلہ فرمائیں۔ لیکن یہ نہیں کہ کبھی کر لے، نہیں، معمول اعمال پر ثواب کم ملتا ہے جب دوام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ انسان کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آج کر لیا کل کر لیا پھر چھوڑ دیا، نہیں، استقامت کے ساتھ۔ اور یہ معمول کب تک؟ روٹین ہمارا موت تک جاری رہنا چاہیے۔ جیسا کہ بتائیے ایک آدمی، بہت سے کل قیامت کے دن بہت سے ایسے اللہ کے بندے اور بندیاں ہوں گے کہ جو ان کو جب پیش کیا جائے گا تو فرشتے کہیں گے کہ ان کا پوری زندگی یہ معمول رہا کہ یہ گناہ کیا پھر توبہ کی، گناہ کیا پھر توبہ کی، اس کے نامہ اعمال کا داؤ کیا بھی نہیں ہے۔ تو اس بندے اور بندیوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دیں گے، اس لیے کہ گناہ چونکہ ہمارے اندر وہ صفت ہے، گناہ کی صفت ہے، لیکن جب وہ گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لیتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں چلنا چاہتا ہے، وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، وہ اللہ کے حکموں پر چلنا چاہتا ہے، لیکن پھر شیطان اسے گرا دیتا ہے۔ تو اس صفت کی وجہ سے، اس ادا کی وجہ سے اس کو گنہگاروں کی فہرست میں نہیں جمع کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر تو گناہ ہی گناہ ہے۔ ہمارے نامہ اعمال گناہ کرتے کرتے ہمارا دل بھی سیاہ ہو گیا ہے اور نامہ اعمال بھی سیاہ ہو گئے، تو ہمیں تو زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی بھاری عمل نہیں ہے، آسانی کے ساتھ راستے میں چل رہا ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی آفس میں بیٹھا ہے، فیکٹری کے اندر بیٹھا ہے، گھروں کے اندر بیٹھا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے، باغ کے اندر ہے، زبان صرف ہلانا، استغفر اللہ استغفر اللہ، پوری پڑھے تو اچھی بات ہے، نہیں پوری یاد ہے تو استغفر اللہ کم از کم، یہ بھی بہت، اس کا مطلب یہ ہے اللہ سے میں معافی چاہتا ہوں گناہوں کی، مغفرت فرما۔
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح ایک سب سے بڑا استغفار ہے جو استغفار کا بھی سردار ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو مرد یا عورت صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اگر اسی دن موت ہو گئی تو سیدھا وہ جنت، اور اگر شام میں پڑھ لے اگر اسی دن موت آ گئی تو سیدھا جنت۔ بڑا ہے وہ، لا الہ الا انت ربی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ تمام استغفار کا سردار اس کو کہا گیا ہے۔ تو ہمیں جو یاد ہو وہ پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنے کا اپنا معمول روٹین ہونا۔ اگر ہم استغفار کرنے کا عادی بن گئے تو جس طریقے سے ایک روٹی بنانے والا استغفار کے بدولت مستجاب الدعوات بن گیا تھا، تو ہم بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ گنہگاروں کے فہرست سے اللہ ہمارا نام نکال دے گا۔